चलें फिर सब मुसलमानों को इकट्ठा करते हैं। یہ بت کھڑے جاتے ہیں تاکہ امت تقسیم رہے. اتنی بڑی اوقات ہوتی ہے جب مسلمان اکٹھے ہو کے ایک مشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو سب مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے مشن پر جا رہے ہیں. ہیلو ہیلو ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ. ہلو ہاں بھائی میں ڈپٹی شیطان بول رہا ہوں. یس سر یس سر. تو تمہیں کوئی ہوش ہے؟ یہ مسلمان اکٹھا ہونے کی پلاننگ کر رہے ہیں. ایٹ یور سروس سر. آرڈر سر. کچھ کرو جلدی. لوکل آفس والوں کو ایکٹیو کرو. یس سر رائٹ اوے سر. ہیلو ٹو ایڈیٹ سست آدمی ہر وقت سویا پڑا رہتا ہے. ادھر مسلمان متحد ہونا مانگتا. اوکے اوکے سر جی کوئی مسئلہ نہیں. ڈو سم تھنگ ڈو مور. یو ٹینشن ناٹ. ہم ابھی اپنے چھپے ہوئے ایجنٹوں کو اشارہ کرتے ہیں. وہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑیں گے کہ دونوں طرف آگ لگ جائے گی. آل رائٹ جلدی رپورٹ دینا مانگتا. ہاں بھائی چلو مولوی شروع ہو جاؤ. بڑی زبردست شاٹیں ہونی چاہیے. ان کے کلمہ نماز کو صفر کر دو تاکہ یہ اکٹھے ہونے کا ذہن سے بھی نکال دیں. کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء نے وہابیہ دیابنا اہل حدیث شیعہ وغیرہ کو اہل سنت والجماعت سے خارج مانا ہے اور انہیں کافر اور مرتد مانا ہے. اس لیے بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. مجبوراً پڑھنی پڑے تو آپ کو لوٹانی پڑے گی. تو دیکھیں وہابی کے ہاتھ کا ذبح ہوا بالکل حرام ہے. اگر کوئی شرک کرے اللہ تعالیٰ کی ولی نہیں ہو سکتا. آج شرک کرنے والوں کو لوگوں نے سب سے بڑا ولی بنا دیا ہے. ان کا ذمہ دار کون ہے؟ بہت مشکل سوال. میں نے اپنے نام کے ساتھ دیوبندی کا لفظ ہٹایا ہے. تو نہ اپنے نام کے ساتھ سلفی لگاؤ، نہ آپ دیوبندی لگاؤ، نہ بریلی. سمپل سادہ مسلمان بن کے رہو. ٹھیک ہے؟ یعنی گورنمنٹ اگر کہہ دے نا جی آندہ کے بعد کوئی بندہ چندہ نہیں دے گا مدرسوں کو، ہم سب کو برابر کا چندہ دیں گے، تو کوئی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑے گا. جب یہ پتا ہوگا کہ میں جو مرضی کروں مجھے مہینے کا جو چندہ ملنا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے، تو وہ تو کوشش کرے گا کہ وہ پازیٹیو باتیں کرے. تو اس سارا مسئلہ ہی روٹی روزی کا ہے. یہ تو سمجھدار ہو گئے. فرقہ پرستوں کی باتوں میں نہیں آ رہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ یس طاقت سے ڈالنا چاہیے. الٹی تصویر کس کے اوپر؟ کور کانسیپٹ کے اوپر. اتقوا اللہ سینٹرل کور ہے اسلام کہ اگر آپ اللہ سے نہیں ڈرتے تو آپ کسی ایک انتر سے، کسی خاندان سے، کسی ایک کلچر سے، کسی ایک گورنمنٹ سے، کسی ایک بندے سے ڈر. اور اللہ کہہ رہا ہے یہ والا ڈر میرے سے رکھ جتنا تو ڈرتا ہے کسی سے. دیکھا میرا کمال، میرے ایجنٹ نے ان کا کیا حال کر دیا. اب یہ متحد ہونے کا نہیں سوچیں گے. چلو میں آپ کو دوسری دنیا میں سیر کر رہا ہوں. اور شیخ الشیطان اور شیخ الرضال دیکھ لو شیطان بڑا مکار ہے، بے ایمان ہے. نامرادوں کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ اس کے برید ہیں، قاصد ہیں. اوہو کہ یہ مسلمان اپنے بزرگوں کی نصیحت نہ مان لیں. دیکھو شیطان تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے. اور اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تم شیطان سے بالکل محفوظ ہو. یار یہ تو واقعی اوکھی والے کام آنے لگے ہیں. اس ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے. نکلا تو فضائے مدد پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی. اٹھو میرے بھائیو، ہمت نہیں ہارنی. اللہ ہمارے ساتھ ہیں. بزرگوں کی نصیحتیں اور دعائیں ہمیں شیطانی حربوں سے محفوظ رکھیں گی انشاءاللہ. آپ سیاست کا کوئی نتیجہ نہیں دیکھتے. جو دیو نگری ہے تو کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ میں بھی جا کے اس ماحول میں کھڑا ہو جاؤں؟ اور اگر کوئی کہتا نہیں جناب آپ صاف سیاست کیجئے، تو میاں یہ صاف سیاست کا تو ماحول پیدا کر رہے ہیں. صرف باتوں سے ماحول پیدا کرنا بہت مشکل ہے. دیکھیں ہمارے استادوں نے کیا کہا تھا کہ سب لوگ ہماری بات پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اختلاف رہیں گے، اس کے باوجود ہمیں مل کے چلنا ہے. خلاصہ ہے سمجھ لو اگر کوئی عالم یہ چاہتا نا کہ ساری دنیا گلاں چھڑ کے میرے مگر لگ جائے تے اتحاد کری نہیں ہو جڑا اٹھتا قرآن سنت تے آ جاؤ. اگے قرآن سنت منکر ہے تے سارے دا مرکز و محور تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس رشتے نو ویکھو. اور
اور ہمارے محبوب لیڈر نے کیا کہا تھا کہ دین اور دنیا ایک ہی ہے. جب حضور آ گیا تو اب سیاست اور دین جدا جدا نہیں ہے. کیوں جی؟ ایسے نماز پڑھنا بھی دین ہے، مسواک مبارک کرنا بھی دین ہے، اور مسجد کی طرف چل کے جانا بھی دین ہے، اور ایسے تلوار اٹھا کر میدان احد میں فرمانا کہ یہ تلوار کون لے گا، یہ بھی دین ہے. اطاعت اس طرح ہوگا کہ اپنا پہلے چھوڑو اور دوسروں کا بھی تھوڑا تھوڑا چھیڑ کے دیکھو. آپ کو لگے گا کئی معاملات میں بریلوی ٹھیک کہہ رہے ہیں، کئی معاملات میں اہل حدیث ٹھیک کہہ رہے ہیں، کئی معاملات میں دیوبندی اور شیعہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کہ اس نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینکنا ہے اور اس کی جگہ نظام حق، دین حق نافذ کرنا ہے. تم چاہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے لیکن نظام کافرانہ تھا جس کے تحت زندگی گزار رہے. اگر اس چکر میں آپ رہے اس نظام باطل کے تحت، آپ اس کے سپورٹر ہیں اور آپ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنا بڑا یہ نظام مجرم ہے. ٹھیک ہے، تو جو نبی علیہ السلام نے کیا وہی کرنا ہے ہم. جب نبی علیہ السلام نے کہا کہ دعوت سے نہیں ماننے والے ڈھیٹ ہو گئے، جتنا اکٹھا کرو ہم وہ کریں گے. کہ جو علماء کرام مجھے کہتے ہیں نا بیٹا مکی دور ہے، تو میں ان کو کتنے سال سے مکی دور ہے تو ہجرت کر لیں مدینہ. مکی دور کو ہجرت سے ختم کیا تھا ہم نے، مکی دور کو دعوت سے نہیں ختم کیا تھا ہم نے. مکی دور میں رہنے کا نشہ ہو گیا ہم سب کو. یہ نشہ ہے نا مکی دور میں، کچھ کرنا بھی نہ پڑے بس. ٹھیک ہے، جو چل رہا چلنے دو، اپنے آپ کو سیو کرو. ہم تو مدنی دور سے بھی زیادہ بڑے پاور میں اس وقت اگر مسلمانوں کو دیکھیں. ہم تو مقابلے کے میدان میں ہی نہیں آئے انٹلیکچولیزم میں. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیاست کی عبادت کیا ہے؟ دنیاوی مفاد نہ اٹھانا بلکہ قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، ظالم کا ساتھ نہ دینا. یہ چیزیں اگر آپ کے اور میرے اندر ہیں تو ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے گی، پوری زندگی بندگی بن جائے گی. یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ ملک کو لوٹنے والے، یہ خائن، یہ بدکار. آج ہم نے فیصلہ کر کے جانا ہے. ہم بادشاہوں کو نہیں مانتے، ہم محمد عربی کے نظام کے دعوے دار. غیر سیاسی نہیں ہے، ہم پورے سیاسی. یہ ملک کسی کے جہیز میں نہیں ملا، شہیدوں کے خون پر یہ ملک قائم ہوا ہے. اس ملک کے اندر ہم لا الہ الا اللہ کا نفاذ کریں گے. چلیں پھر علماء کی جماعت بناتے ہیں جس کو تمام لوگ ووٹ دیں گے.